أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شہزادے بچے، میرے پیارے بچے، میری فیملی، میرے دوست احباب، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور کیا کر رہے ہوں گے آپ؟ اس وقت سردی کی آمد ہے، ریسٹ کر رہے ہوں گے۔ جب کام میں بھی ہیں تو پھر وہ کور کر کے انشاءاللہ یہ سارے کام ہونے ہیں۔ کوشش کیجئے اپنے آپ کو سیف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کے لیے رحمتیں نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں سے داعی دین پیدا کرے، آمین۔ آئیے پچھلی آیات کو دیکھتے ہیں۔ پچھلی آیات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اپنے نقصان اور نفع پر اختیار نہیں رکھتا، ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانی یا عذاب دیکھ کر ایمان لانے کی بھی بات سوچنا غلط ہے، کیونکہ عذاب آنے کے بعد بلا ایمان لانا کس کام آئے گا۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 52 اور 53۔ ثم قیلا، پھر کہا جائے گا، للذین ظلموا، ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیے، ذوقوا، چکھو، عذاب الخلد، ہمیشہ کے عذاب کا مزہ، حال تجزونا، نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا بما، مگر اس کا جو کنتم تکسبون، تم کمایا کرتے تھے، یعنی جو اعمال تم کیا کرتے تھے اس کا بدلہ تم پاؤ گے۔ اگلی والی آیت ہے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احق ہوا، کیا وہ حق ہے، یعنی کہ قرآن پاک حق ہے؟ قل ای و ربی، تو کہہ دیجئے ہاں، قسم ہے میرے رب کی، انہو لا حق، بے شک وہ یقیناً حق ہے، وما انتم، اور نہیں ہو تم، بھی معجزین، ہرگز عاجز کرنے والے یا اللہ کو ہرانے والے یا اللہ کو ناکام کرنے والے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ظالموں سے خطاب فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر بھی ظلم کیے اور دوسروں پر بھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور انکار کرنے کا ظلم کیا، جب ان کے سامنے اللہ کا عذاب آئے گا تو ان سے یہ سوال پوچھا جائے گا، ان سے یہ فرمایا جائے گا کہ اب ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو، یعنی کہ ہے بھی عذاب، ہے بھی تکلیف، اور ہے بھی ہمیشہ رہنے والی۔ یہ صرف وقتی سزا نہیں ہے، بلکہ مستقل ہے، دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی تکلیف ہے۔ یہ ان کی نافرمانی کا انجام ہے، نہ اب واپسی ہے اور نہ نجات۔ پھر فرمایا جائے گا یہ انہی اعمال کا بدلہ ہے جو تم کیا کرتے تھے، دنیا میں حق کو جھٹلایا، تکبر کیا، آخرت کا مذاق اڑایا، اب جو انجام ملا ہے وہ ان کی کمائی کا پھل ہے۔ کفار و مشرکین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا عذاب کا آنا واقعی سچ ہے؟ یعنی پوچھنے کا یہ انداز ہے جیسے مذاق اڑا رہے ہوں۔ ان کا سوال حقیقت جاننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انکار کا انداز اپنا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واقعی کیا ایسا ہونے والا ہے؟ گویا وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور اسے دور کی بات سمجھتے ہیں۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم، قرآن پاک بھی سچ ہے، میرا آنا بھی سچ ہے، اللہ تعالیٰ بھی سچ ہے، عذاب کا آنا بھی سچ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ نہایت پختہ انداز میں، یعنی کہ ایک واضح انداز میں جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بات کی سچائی کی شدت بیان کی گئی ہے تاکہ انکار کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے، اور آخر میں فرمایا کہ تم کبھی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی ناکام نہیں کر سکتے، تم بھاگ نہیں سکتے، تم لوگ اگر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اس کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتے، آسمان ہو یا زمین کہیں بھی چھپ کر اس کی تقدیر اور فیصلے سے نکل نہیں سکتے۔ جو حق ہے دیکھیں وہ تو ہو کر رہنا ہے، اور تمہارے انکار کرنے سے وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 54 پڑھتے ہیں، وَلَوْ أَنَّا، اور اگر واقعی
لکل نفسین، ہر اس شخص کے لیے جس نے ظلمت ظلم کیا، معافی لردی وہ سب کچھ ہے جو زمین میں ہے، لفتدت بے ہی تو وہ ضرور فدیہ میں دے دے، یعنی کہ جس نے ظلم کیا قیامت کے دن وہ جو کچھ زمین میں ہے ساری زمین میں بھی اپنے وہ دے کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہے تو ایسا پوسیبل نہیں، لفتدت بھی تو وہ ضرور فدیہ میں دے دے اس کو، وہ اثر الندامتا اور چھپائیں گے ندامت کو، لما را والعذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، وقضیہ اور فیصلہ کر لیا جائے گا، بینہم ان کے درمیان بالقسطی انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب ان ظالم لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا اپنے آپ پر اور دوسروں پر، اور اللہ کی آیات کو جھٹلا کر رسولوں کو بھی جھٹلایا، تو قیامت کے دن اس کا کیا ہوگا؟ اب جب پتہ چل جائے گا کہ قیامت تو آ گئی ہے، اب مال بھی سیاہ ہیں، تو بچنا کیسے ہے؟ دل حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ فرض کر لیں اس وقت ان کے پاس زمین کے اوپر نیچے جتنے بھی خزانے ہیں اگر وہ اس کے مالک ہوں، کون وہ ظالم لوگ، تو وہ کہیں گے کہ ہم زمین کے تمام خزانے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے دیتے ہیں، تو یقین جانیں یہ سب کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے گا، کوئی چیز جان چھڑانے کا سبب نہ بن سکے گی، وہ اتنے مجبور اور خوف زدہ ہوں گے کہ تمام خزانے اللہ کو پیش کر کے کہنا چاہیں گے کہ ہمیں چھوڑ دو، کوئی فدیہ، کوئی تاوان، کوئی بدلہ قبول نہ کیا جائے گا، خود ہی یہ مال کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو دل پشیمان ہو جائیں گا، کوشش کریں گے کہ شرمندگی جو ہے چہرے پر ظاہر نہ ہو کیونکہ ٹھاٹھ سے زندگی گزاری تھی، لیکن اب کیا ہوگا؟ دل ٹوٹ جائیں گے، حسرتیں جاگ اٹھیں گی۔ اب حسرت کون سی ہوگی کہ کاش ایک دفعہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، ایک دفعہ چلے جائیں واپس تو ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، مگر اب ممکن نہیں، چہرے پر ندامت اور شرمندگی کے اثار آنا شروع ہو جائیں گے، بڑا مشکل وقت ہوگا۔ اب فیصلے کی باری ہے، فیصلہ بھی اس ذات نے کرنا ہے جو کوئی بھی ناانصافی نہیں کرتا، ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا، قیامت کے دن فیصلہ بالکل عدل پر مبنی ہوگا، نہ کسی پہ زیادتی ہوگی نہ کسی کو رعایت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی دستگیری سے اجازت سے جنت میں داخلہ ملے گا، چاہے نبی یا رسول ہی کیوں نہ ہو، اس روز کسی پر قطعاً کوئی ظلم نہ ہوگا، دنیا میں اگر کوئی ظالم بچ بھی جائے گا تو آخرت میں اسے کوئی ناحق سزا نہیں دی جائے گی، مطلب یہ ہے کہ اعمال کے مطابق سزا ملے گی، کسی ظالم کی کسی چھوٹ کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 55 اور 56 پڑھتے ہیں، اعلیٰ خبردار، مطلب جان لو، انا للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اعلیٰ جان لو، انا وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرہم لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، لا یعلمون نہیں جانتے، ہوا یحیی وہی زندگی دیتا ہے، وہ یمیتو اور موت دیتا ہے، وَإِلَیہِ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ خاص طور پر توجہ دلانے کے لیے فرما رہے ہیں اعلیٰ خبردار، اچھی طرح جان لو، یہ ایک تنبیہ کا سا انداز ہے کہ اگر کوئی لا علم ہے اس بات سے تو وہ جان لے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری بات کو توجہ سے سنو، پوری کائنات کا نظام، آسمان اور زمین کا مکمل انتظام، اس کی ہر مخلوق، ہر قسم کی طاقت، ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ کوئی اس کے حکم سے باہر جا سکتا ہے۔ دیکھیں جب مالک ہی اللہ تعالیٰ ہیں تو حساب اور جزا سزا کا اختیار بھی تو انہی کے پاس ہوگا نا۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہی ہیں کہ اچھی طرح اپنی بات کو ازبر کر لو، اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یہ وعدہ قیامت کا ہے، حساب کا ہے، جزا و سزا کا ہے، کوئی دھوکہ، کوئی مبالغہ نہیں یا کوئی بنی بنائی کہانی نہیں ہے، یہ ایک دم یقینی اور قطعی حقیقت ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ پورا ہو کر رہے گا، کسی کا انکار یا کوئی شک اس وعدے کو بدل نہیں سکتا۔ قرآن مجید کی دیکھیں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر وعدہ صرف آخری اور قطعی سچائی ہے،
انسان کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کرتا۔ ہمیں آخرت پر حقیقی یقین نہیں ہے، ہم زبانی کہہ دیتے ہیں ہاں 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 آخرت آئے گی، لیکن ہمارے عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا، ہماری ترجیحات یہ ظاہر نہیں کرتی، فیصلے اور طرز زندگی اس یقین کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اگر انسان کا یقین پختہ ہو جائے تو وہ گناہ کرے گا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ وعدہ انہی کے لیے ہے جو اس کی شرائط پوری کریں۔ وعدہ اللہ کا ہے، شرط آپ کی جدوجہد ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ہر نیکی اور برائی کا پورا بدلہ ملے گا۔ قرآن پاک کا صاف اعلان ہے کہ جو سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ آخرت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اللہ کی ملکیت، قدرت، اللہ کے وعدے اور انجام سے غافل رہتے ہیں۔ پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ نادانی اور جہالت کا نقصان بھی انہی کے حصے میں آتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔